الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، کوشش کریں اگر طبیعت اجازت دے تو صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ ہے اجازت نوکری شروع کر لیں آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، رزق عزت صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا محفوظ فرمائے، آل محمد کا خالق عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا جلدی نصیب فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، وطن کے حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ بات شروع ہو گئی جی، آپ بولے ہی نہیں ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ بولتے رہنا یا تھوڑا سا۔ دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے۔ قبلہ سید ساجد بخاری سمیت میرے بزرگ تشریف فرمائے، سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں جی۔ دین کا معنی ہوتا ہے قانون، آئین، منزل، جسے حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کے کیا کہنے؟ اگر بولو گے تو یہیں بولنا، ورنہ پھر خیر ہے۔ دین کا معنی منزل ہے جسے حاصل کرنا ہے، مذہب کا معنی راستہ ہے جس پہ چل کے جانا ہے۔ آباد رہو۔ سامنے والے نہیں بولتے ہو یار، کیا بات ہے، مہربانی کرو تھوڑی تھوڑی۔ دین ایک ہے، راستے بہت ہیں۔ ہر راستے کا پیشوا بلا رہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو، میں تمہیں دین تک لے جاؤں گا۔ اس کا اعلان کرنا بھی جرم نہیں، اس کا اعلان سننا بھی جرم نہیں، لیکن اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ حق والا راستہ کون سا ہے۔ اگر میں مذہب گنوانا شروع کروں تو سارا دن میں ہی پڑھوں۔ اتنے مذہب رواج پذیر ہو چکے ہیں۔ چند مشہور مذہب کا نام لیتا ہوں جو بچوں کو یاد ہے۔ یہودی مذہب ہے، عیسائی سکھ مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مسلم شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صاحب کہتے ہیں، ہندوؤں کے پیشوا کو ایشور یا رام کہتے ہیں، سکھوں کے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں، بدھ مت کے پیشوا کو گوتم بدھ کہتے ہیں۔ جو پہلے ہی بیٹھے ہو، نہیں بھی بولو گے تو میں آپ کو دعائی دوں گا، تمہارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہو۔ حضرت مصطفیٰ کو جس ہاتھ نے سلام کیا ہے، تھوڑا اونچا بولنا ہے۔ حیدری آئیے سر، آئیے تشریف لیں، تشریف لیں، بسم اللہ۔ ہمارے پیشوا کو محبوب، واہ واہ واہ، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول۔ وہ چادر ادھر رکھے تو بے زبان بول پڑتا ہے، یا ایھا المزمل۔ وہ چادر ادھر رکھے تو پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ وہ چلے تو قرآن، وہ بولے تو قرآن، وہ بیٹھے تو قرآن۔ آئیے سرکار۔ عزت سب سے پہلے مصطفیٰ کی ہے۔ شیعان حیدر قرار مصطفیٰ کے فضائل پہ بولا کریں۔ علی آپ کا اور میرا مولا ہے، محمد علی کا بھی مولا ہے۔ سر مارنے والے زیادہ ہوتے ہیں مجلسوں میں۔ حیدری آئے، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ حیدری آئے۔ سب سے پہلے عزت محبوب خدا کی ہے۔ ہر عزت
مصطفیٰ کے بعد ہے، اور جس کی جتنی عزت ہے محمد کی وجہ سے۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر سرکار سے خیرات لے رہے ہیں۔ جس نے جتنی محمد کی عزت کی اللہ نے اس کو اتنی عزت دی۔ بولو بیٹا، تھوڑا آپ آگے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا تعاون اور مدد چاہیے ہوتی ہے ہمیں، بچوں کے لیے پڑھتے ہیں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ غربت مصطفیٰ سنا 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 کے پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہے زمانہ۔ غریب گھر کا بچہ تھا، کچا مکان تھا، چمڑے کا بستر تھا، مٹی کا پیالہ تھا، یتیم تھا، بکریاں چراتا تھا۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، دعا مجھے یقیناً آپ دے دیں گے۔ اس محمد کو غریب کہہ رہے ہو؟ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس بی بی کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی رہی۔ آپ کی کیا بات ہے، ان جوانوں کی کیا بات ہے، جس کی چھت پہ علم ہے، تھوڑا ہاتھ اونچا ہے ادھری۔ دائیں بائیں ماحول ٹھیک ہے، سامنے والوں کی مدد مانگتا رہوں گا۔ اور جس اللہ نے سرکار کے صدقے میں کائنات بنا دی، سر اس کو غریب کہہ رہے ہیں؟ پورا عرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا۔ یہ 1 2 3 4 ہمارے جوان لائیو چلا رہے ہیں، سارا زمانہ سن رہا ہوگا۔ عرب کا وہ سردار دکھائیں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقروض نہ تھا۔ عرب کا وہ شملے والا دکھائے، آپ کا ہاتھ مولا سلامت رکھے، جو بی بی سے قرض معاف کروانے نہیں آتا تھا۔ مسکراؤ میرا چندہ تھوڑا سا، داد کی خیر ہے، مسکراہٹ رکھنی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، بخاری صاحب اگر یہ قیمت مل گئی تو منڈی کے پہلے نوکر ہیں، پھر پکے ہو جائیں گے، نہیں تو جسے پسند کرتے سنتے رہیں، میں پھر بھی آپ کا نوکر ہی رہوں گا۔ پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا۔ مل گئے وہ لوگ جنہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت لگ گیا۔ ان ہاتھوں کو میرا امام زمان خیرات عطا فرما رہا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ سلامت رہے، حضرت عمران علیہ السلام بسم اللہ مقروض نہ تھے۔ اور میں گزارش کروں گا، منت کروں گا، حکم تو ہم دے نہیں سکتے، آپ سارے حسین کے نوکر بیٹھے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں بچوں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام ضرور یاد کروایا کرو۔ نام ہے عمران علیہ السلام، ابو طالب کنیت ہے سرکار کی، کیونکہ بڑے بیٹے کا نام طالب تو اس لیے ابو طالب، طالب کے بابا، نام عمران ہے۔ کیوں منت کر رہا ہوں کہ نام یاد کراؤ؟ چونکہ جب آپ کے بچے کو عمران یاد ہو جائے گا، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ سورت آل عمران کیا ہے۔ یہ ہاتھ نہیں ہوتا، کشکول ہوتا ہے۔ جو جوان بیٹھے اٹھا لیا کرو، بزرگ نام بھی اٹھائیں تو خیر ہے جی۔ بے شمار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اسلام کی پہچان کا نام ہے علی کا بابا۔ کم از کم شیعان حیدر کرار کو تو میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے، ابو طالب کا ایمان پڑھتے ہوئے نہ پڑھنا چاہیے نہ سننا چاہیے، اس کا ایمان ہم ثابت کریں، جسے کل ایمان کہتے کہ یہ میرا بابا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے تو دل لگتا، بار بار کہنے سے اچھا نہیں لگتا یار۔ حضرت ابو طالب کے ایمان نہیں احسان پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر میں جھلک دکھلاؤں اور آپ یقیناً مجھے قیمت دیں گے کہ گلی میں چلتے، اب دن ہے نا تو بھی ہم بھی گلی سے گزر کے ہیں، یا جب مجلس پہ کہیں جائیں تو گلیوں محلوں سے گزرتے ہیں، تو بچے کھیل رہے ہوں نا گلی میں، لطف لینا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گلی میں امیر کتنے ہیں اور ہم جیسے غریب کتنے ہیں۔ بھی تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ بچے کا کھلونا بتاتا ہے۔ واہ 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 واہ، 1 2 ضد نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ چاہ لینا چاہیے۔ اگر کھلونا قیمتی ہے تو کسی امیر باپ کا بیٹا ہے، کھلونا چھوٹا ہے تو ہم جیسے کسی غریب کا بچہ ہے۔ مولا فرشتے بھیج، یہ بڑے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں کہ سلطنت کا مالک ہے علی کا پاک بابا، میرا بادشاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سورج سے کھیلتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں، مجھے ٹیک مل گئی ہے منڈی، بہت شکریہ سرکار، قیامت تک نوکر ہے ادھری۔
حیدری جی آفاق جی میرے چندہ سلامت رہو، خوش بیٹھے ہیں آپ بھی اگلے محلے والے، جو ذاکر ہیں چلو وہ داد نہ دیں، جو مومن بیٹھے ہیں وہ تو چلو حوصلہ افزائی کرے. ہائے 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 اس ابو ہائے. اچھا دیکھو ایک یوں دیکھیں، اگر آپ نے مدد کی ہے تو میرا بھی دل لگ گیا کہ جناب مریم چھوٹی بی بی نہیں، بطول ہے، طاہرہ ہے. اللہ نے خود جناب مریم کی طہارت کی گواہی دی ہے. ان اللہ اصطفیک وطہرک واصطفیک علی نساء العالمین، کہ اللہ نے تجھے چنا بھی ہے اور طہارت بھی عطا کی ہے، اور بطول ہے، بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں گئی. میں ہوتا تو داد دے کے فارغ ہوتا، اب ہر بات کھولی نہیں جا سکتی، کچھ خود بھی پہنچنا چاہیے. یعنی اللہ نے بطول کی نشانی بتائی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خانے سے باہر نہ جائے. واہ 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 واہ، سلامت رہیں یار، آپ کی مدد مل گئی مجھے. چونکہ جناب مریم کی جو والدہ تھی جناب حنانہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ جو مجھے بچہ دے گا تو اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی، تو اس لیے وہیں چھوڑ آئیں. اللہ نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں، تو جا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کو وحی کی کہ زکریا مریم کی کفالت تو نے کرنی ہے. وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ کہتے ہیں کفالت زکریا نے کی. ہاتھ باندھ رہا ہوں، قبول کرنا. کفیل زکریا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی حضرت مریم نے جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. واہ 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 واہ، کیسے لوگ مل گئے ہیں، اب تو آپ بیدار ہو گئے ماشاءاللہ. کھانے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے. یعنی جب بھی جناب عیسیٰ کی پاک اماں کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو بی بی بیٹھی بیت المقدس کے محراب میں رہتی ہیں اور آسمان کی جانب دیکھتی ہیں. فرشتے دسترخوان بچھاتے ہیں، اوپر آسمان کے کھانے لگائے جاتے ہیں، جتنی طلب ہوتی ہے بی بی تناول فرماتی ہیں. بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ بی بی فرماتی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجے ہیں. کافر شافر کہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، علم سے ہوتے ہیں. یعنی جب مریم کو کھانے کی طلب ہو تو فرشتے لے آتے ہیں، اور جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑے وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں. آپ کا ہاتھ دعا بن گیا سید، جوانوں کے ہاتھ میرے لیے ٹیک بن گئے، بزرگوں کے ہاتھ میرے لیے دعا کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. فرشتے کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں کھانا دو. اور جو مانگ رہے تھے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے ان کے نام بتاؤں کہ کون کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. یا اڑو گے یا اڑتا ہوا مجھے دیکھو گے. جو علی سے مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہے، علی کیا ہوگا؟ ہاتھ بلند کر لو جوان، مہربانی کرو. حیدری سبحان اللہ، حیدری. کفیل زکریا، کھانے اللہ بھیجتا ہے. پیچھے ہٹ گئے ہو ایک داد دے کے، وہیں پہ آؤ جہاں پہ آپ تھے، کیونکہ جملہ تو ابھی میں نے ہدیہ کرنا ہے آپ کو، اور ہاتھ باندھ کے کرنا ہے، اور آپ کے دل میں اتر جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے میرے مولا کے نوکر سادات آزادار. یقیناً داد ملے نہ ملے راضی آپ ہو جائیں گے. وہاں کفیل زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے. اے ذرا مکے میں نگاہ کر، تیرے اور میرے نبی سلطان اعظم کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی ابو طالب. واہ 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 یار، ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملتی ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. جوانوں کو تکلیف دیتا رہتا ہوں، ناراض نہ ہو جانا. حیدری سر سے آپ مہربانی. لطف آ رہا ہے، ایک جملہ کہنا ہے اور اس کی میں آپ کو واہ واہ کروں گا، خود کو بھی کروں گا. شہید محسن نقوی اللہ مقام مجھے فرماتے تھے جب مجمع کا دل نہ کر رہا ہو داد دینے کے، خود کو واہ واہ کر لیا کر، تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے. میں نے اس کو کبھی بے چین نہیں کیا، لہذا آپ کی طرف سے واہ واہ. جملہ بڑا ہے نا جی. فرشتے بھی آ کے مجھے دعا دیں تو مہربانی ہے ان کی. میں نے اللہ سے کہا مالک مریم کے لیے کھانے بھیجے، ہمارے سردار کے لیے بھیجتا، مصطفیٰ شہنشاہ کے لیے. ہم صلواتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، نعتیں پڑھتے کہ ہمارا وہ نبی ہے جس کے اللہ نے آسمان سے کھانے بھیجے.
مریم کے لیے بھیجتا رہا، اسے ابو طالب کے گھر کا کھلاتا رہا۔ اللہ کہتا ہے انسان بن، اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا، آ جائیں آپ نے جس نے آگے آنا ہے، آ جائیں تشریف لے ہیں یار، آپ کو واہ واہ ہے، ایک دفعہ ہاتھ پورے اونچے چاہو یار، مہربانی ہے دری۔ کیا لوگ ملا دیے آپ نے، کیسے کیسے لوگوں کو زیارت کروا دی جن کے لیے میں یہ لفظ چھپا کے پھر رہا تھا، آپ نے حد کر دی ہے سرکار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہیں جی ہیں، بسم اللہ۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھوڑے تھوڑے مسکراؤ یار، اگلے محلے والے آگے آگے بیٹھتے ہیں نا تو حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ناراض نہیں ہونا۔ آخر میرے مذہب کے علماء اور محققین نے جستجو کی، کیوں نہیں کھاتی حضرت زکریا کے گھر سے کھانا جناب مریم، اور ابو طالب کے گھر کا کھانا سید المرسلین تناول فرما رہا ہے۔ سادات عزادار تشریف فرماؤ، میرا دل کرتا ہے میں جناب کے قریب آ کر بات کروں، بات اتنی بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت زکریا کو منع کیا تھا کہ زکریا کفیل تو رہے گا، مریم کا پالے گا تو، کھانا تیرے گھر سے نہیں کھائے گی، کھانے میں بھیجوں گا۔ اور جناب زکریا نے بھی کہا مالک اس کی وجہ، اللہ کہتے ہیں جو کھانا پکاتی ہے نا تیری زوجہ، وہ مریم کے برابر کی پاک نہیں۔ واہ 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 واہ، پاک ہے لیکن مریم کے برابر کی پاک نہیں، طاہرہ ہیں لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں۔ پہنچ تو آپ گئے، ویسے جان بوجھ کے چپ کر گئے ہو، پھر پتہ نہیں کس طہارت کی مالک ہے علی کی پاک اماں جناب بنت اسد، کھانا علی کی ماں پکاتی ہے، کھاتا مصطفیٰ ہے۔ آباد و شاد رہو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، یا جو پیچھے بیٹھے ہو جوان مہربانی کرو، جوان اچھا بولو، حیدری۔ نہیں مزہ نہیں آیا، ہاتھ اونچے چاہو یار، نخرہ چھوڑو، حیدری۔ چھوٹ بسم اللہ، ایک باری اچھا بولو چاہے حیدری، سلامت رہو، ہائے ہائے ہائے۔ کس طہارت کی مالک ہے جناب بنت اسد، جناب بنت اسد کا تعارف بھی نہیں کروایا گیا، آپ کا قصور نہیں ہے، کروایا ہی نہیں گیا تو آپ کا کیا قصور ہے؟ اسی واہ واہ کے لالچ میں مر گئے ہم، کتنی باتیں پیچھے رہ گئیں، مولا کی قسم۔ ایک لفظ آ گیا جی، بزرگوں کو، سادات کو اور جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابو طالب علیہ السلام، یعنی ہم بچے سے بھی پوچھیں نا اپنے سے کہ حضرت ابو طالب کی شان میں بات سناؤ بیٹا، تو کہتے یہ چھوٹی شان ہے، اس نے مصطفیٰ جیسے شہنشاہ کا نکاح پڑھا ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے، یہ تو بچے کو پتا ہے نا کہ محمد شہنشاہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ ایک دو خریداروں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، باقی تو پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا ہے۔ میں ہوتا تو داد شاد پڑھتا نہیں کتنی دیتا۔ یہ جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، قیمت ملے گی تو قبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا، نہیں ملے گی تو یہ بھی بتاؤں گا، چونکہ بادشاہ میں نے ہدیہ کیا تھا، انہوں نے مجھے بھی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی تھی۔ ناراض میں نے نہیں ہونا، نہ علی نے ہونا ہے، بس جیسے بتاؤں گا ضرور آپ کا جو بھی آپ کریں گے۔ کیوں ابو طالب علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا ہے؟ چونکہ اس وقت پورے مکے میں کوئی دوسرا مرد تھا ہی نہیں جو علی کی ماں سے جا کے اجازت لیتا۔ جیو اتنی عزت والی خاتون، ہاتھ بلند ہو گئے آپ کے ماشاءاللہ۔ ایک باری تو جاندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، اچھا بولے حیدری۔ شفقت آباد ہے، لکھنؤ ہے۔ اتنی خوبصورت بات آپ نے دعا دے دی، جوانوں نے ہاتھ اٹھا لیے، میرے بھائی برادران آخر تک سب کو سلام کر رہے ہیں۔ 4 دن 3 راتیں، آئے جی بسم اللہ، اچھا بسم اللہ بسم اللہ، نوکری کر دیں کیونکہ دوسرا، ہاں
کون جاتا اس حجرے میں جہاں علی کی اماں تشریف فرما تھی؟ چھوٹا مقام نہیں رکھتی. سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے بی بی کے بارے میں کہ مجھ محمد پر شفقت کرنے کے اعتبار پہ میری چچی بنت اسد دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پہ میرا چچا ابو طالب ہے, دوسرے نمبر پر میری چچی جناب بنت اسد ہے. سامنے والے سردار دعا دے رہے ہیں جی, مہربانی, بسم اللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک دن گھر آئے تو جس طرح ہمارے گھروں میں الماریاں ہوتی ہیں تو سرکار نے کھولی تو چھوٹی چھوٹی نا برتنوں میں چیزیں پڑی ہیں کھانے پینے کی. تو سرکار نے کہا فاطمہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہتی ہے یہ میرے چھوٹے مولا کے لیے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. احترام مصطفیٰ ابو طالب نے بتانا ہے, لوگوں نے تو غربت ہی بتانی ہے. اور مثلا میں آپ کی حکم کی تعمیل میں حاضری ہوا حسین کی نوکری کرنے کے لیے. یہاں کے سادات بزرگ اتنے میرے محسن تشریف فرمائے. کوئی بزرگ مجھے حکم دے یار ہمارے منڈی کا ایک بچہ ہے, ہم نے اس کی شادی کرنی ہے, تو حسین کا مداح خان ہے, پورے پاکستان میں آتے جاتے ہو, کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ. تو میں پوچھوں گا نا کہ بلا کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بچی پڑھی لکھی ہو, اچھے گھر کی ہو, کوئی جہیز شہیز کوئی یہ وہ دو چار چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور میرا بھی حق بنتا ہے نا جی کہ میں بھی انہوں بزرگوں کو گزارش کراں کہ جی بچہ کی کردا ہے. واہ 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 واہ, دل لگ گیا ہے آپ کے ساتھ یار. بچہ پڑھا لکھا, انہوں نے کہا جی نہیں, چلو چلتا ہے پاکستان میں چلتا ہے جی. بزنس کیا کرتا ہے جی؟ بکریاں چاردا ہے. اجے بھی چپ بیٹھے ہو. ہائے ہائے ہائے, گھر مکان نہیں چاچی ال راندا ہے. ایک دو ہن جنوں یہ بولی بھی سمجھ نہیں پی آؤندی, یا علی مدد. کوئی وارث یتیم ہے تو میں ہاتھی بن سکتا نا میرا چندہ کہ جی آپ جس کو حکم دے رشتہ مل جائے گا. میں حسین کا نوکر ہوں, ساری زندگی بچی والوں کے سامنے شرمندہ پھروں گا. غلطہ بکریاں ہے, گھر مکان بھی نہیں, وارث بھی نہیں. میرا دل کردا ہے میں حسین دے نانے دے دشمن دی زبان کھچ کے نا تیرے شفقت آباد دے کتیاں نو سٹ دے ماں. لکھ تو دیا محمد غریب تھا تو کچا مکان تھا تو چمڑے کا بستر تھا, اتنا ہی غریب تھا حسین کا نانا. یہ عرب کے 20 لوگوں نے بیٹیاں محمد کو کیوں دی ہیں؟ جیو وہ ہاتھ ضرور بلند ہو جس کی چھت پہ علم ہے حضرت ابوالفضل حیدر. حیدر سلامت رہو حیدر حیدر کہنے والے. ایک باری تھا چوچا جوان حیدری. آپ کی کیا بات ہے, اس مسکراہٹ کی کیا بات ہے, اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے, بزرگان اور سادات عزاداروں کی کیا بات ہے. سرکار میں آپ سلامت رہے, آپ کی دعا مل گئی ہے. اسرار صاحب, رضوی صاحب, بسم اللہ, آپ کی دعا مل گئی ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت ابھی میں نے اردو سنی ان کی, خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. ایک جھلک دکھلاؤں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے جسے اپنی پرکار مشیت سے خود تراش کے ظاہر کیا وہ صرف ایک ہے, محمد. واہ 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 واہ, آپ کو واہ واہ سرکار جنہوں نے اس لفظ کی قدر کی ہے یار. اول ما خلق اللہ نوری, حدیث بھی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور حدیث باقریہ بھی آپ کے 5ویں مولا کی حدیث ہے اپنے نانا کے بارے میں. فرماتے لما تعلقت ارادت الحق باعجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاہدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم بجست منہ عیون الارواح. فرماتے جب بے دل کا دل بنا کہ کچھ ظاہر کیا جائے تو انہوں نے, سرکار فرماتے ہیں فابرز الحقیقت الاحمدیہ, ہمارے نانے محمد مصطفیٰ احمد کی حقیقت کو اللہ نے ظاہر کیا. من قموم الحضرت الاہدیہ, احدیت کی کان سے, احدیت کے خزانے سے.
بندے چینلز پر بیٹھ کر تخلیق محمد پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی اپنی علم کے سمندر کے آگے بند بھی باندھ. نطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ نور خدا کیا ہے. آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر. یہ ہیں عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے. آؤ جی آؤ جی. بس میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے کیسے بنایا ہوگا پتہ مجھے بھی نہیں، بس میں اشارہ کر سکتا ہوں کہ بندہ صبح نہا دھو کے فریش ہو کے اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہن کے نا پھر بڑے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود کو خود سجا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. جانا بھی ہے لیکن آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. پتہ نہیں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی توجہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے. یہ خود کو خود سجا رہا ہے. قیمت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ راضی ہے. بس یوں سمجھ اس بے بدن نے جب خود کو سجایا محمد بنا کے بھیج دیا. جیو ہتھچے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے سرکار؟ اس محبت اور اس توجہ کے کیا کہنے؟ ہاں اور تو تھا ہی کچھ نہیں. کس چیز سے بنایا ہوگا؟ نہ عرش نہ فرش نہ نور نہ ظہور نہ بشریت نہ طبیعت نہ حیت نہ علم نہ کچھ بھی نہیں تھا یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ نہ کہو. بسم اللہ بسم اللہ. تیری مرضی ہے تجھے میں پھردا رہو. ہاں ہاں ہمارا بھائی ہے. یہی اچھے ہوتے ہیں جسے زمانے کا نہیں پتا. چلو علی کا تو پتا ہے نا. بس یہی کمال ہے اور کیا چاہیے ہمیں. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو نکال کے سامنے رکھا. سرکار پانچویں مولا فرماتے 80,000 سال وہاں کے یہاں کے نہیں. یہاں کے 10,000 سال وہاں کا 1 سال. یہ بھی ابھی چھوٹی روایت ہے. عالم انوار عالم الس وہاں کے اور وقت ہے. اللہ نے 80,000 سال اپنے محبوب کے نور کو دیکھتا رہا. اتنا دیکھا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پہ عاشق ہو گیا. واہ واہ. خود نظر آیا نا اپنا آپ. اور اللہ بولا حبیب من انا ومن انتا. میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ فوراً حسین کے نانا بولے یہ تو جانتا ہے نا کہ میں کون ہوں. تو اللہ ہے. اے واہ 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 واہ. اچھے لگے ہیں جنہوں نے اس لفظ کو خریدا ہے سر. قسم سے میں نوکر ہو گیا اس بندے جوان کا. سب سے پہلے اسم اللہ سرکار کے پاک زبان سے جاری ہوا. اللہ. اس سے پہلے اسے اللہ کہنے والا تھا ہی کوئی نہیں. اس کا حقیقی نام ہے ہوا. بس وہ ہائے ہائے ہائے. بس اللہ سب سے پہلے حسین کے نانا نے کہا. یہ ہے واہ 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 واہ. جملہ آ گیا جی. یہی وجہ ہے کہ میرے پاک اللہ کے جتنے اسماء مبارک ہیں وہ ہم مسلمانوں کو اجازت ہے بچے کا نام رکھنے کی. رحمان رکھو, رحیم رکھو, کریم رکھو, ستار رکھو, غفار رکھو, خالق مالک رازق رکھو. بچے کا نام اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. شرک کی حد تک گناہ ہے. تازیانہ ہے اس کے ہاتھ میں, وہ چلا کے رکھ دے گا. مالک یہ بھی تو تیرے نام ہے جو رکھنے کی اجازت دی ہے. اللہ نام کیوں نہیں رکھنے دیتا؟ اللہ کہتا ہے چل کم کر. یہ پہلا تحفہ ہے میرے محبوب. جیو کیا لوگ مل گئے ہیں یار بھائی جان. پچھلے سردار بھی زحمت کرو جوان. حیدری. بسم اللہ سر بسم اللہ. واہ واہ. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے. خدا سبحان اللہ. یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربان
कारी मवर्रख ने लिखा क्या है, हैदरी। सुभान अल्लाह, सलामत रहो। मुझे अल्लाह की कसम है, अगर बंदे नबी और अली को वैसे मान लेते ना जैसे अल्लाह मनवा रहा है, जमीन पर एक भी अल्लाह का दुश्मन ना होता। एक दो, सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। आपकी क्या बात है, बस सिमट गया जाफर, काफी आपने मोहब्बत, सलामत रहे। पता नहीं क्या है हुसैन का नाना, बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये भी हदीस है सरकार मुस्तफ़ा की कि लवज्तमा अन्नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लिमा खलक़ल्लाहुन नार, अगर कायनात अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती फिर जहन्नम की क्या जरूरत थी। पता चला जहन्नम किसी गुनाह की सजा नहीं, अली की दुश्मनी की सजा है। वो अल्लाह है, अब हम क्या कर सकते हैं। वो नहीं माफ करता अली के दुश्मन को, मुझे काफिर क्यों कहते हो। अब उसमें मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। नमाज अल्लाह की इबादत है, वो नहीं अली के दुश्मन की कबूल करता, मैं क्या करूं। सलामत रहे जो खुश हो गए, सारे खुश हो गए। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, बहुत बड़ा नाम लिया जी मैंने। ये हजरत मुस्तफ़ा का साहबी है, अली मुर्तज़ा का साहबी है, मौला मुज्तबा का साहबी है, सुल्तान करबला का साहबी है, सैयद साजिदीन का साहबी है, आपके 5वें शहनशाह का साहबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला जवार है। इतनी फजीलतें हजरत जाबिर के पास, छोटी बात नहीं है। इसे भी हसनैन नाना कहते थे। और सरकार मुस्तफ़ा ने इसके पास अपने सलाम अमानत रखवाए थे कि तेरी मुलाकात मेरे 5वें बेटे से होगी, उसे मेरा सलाम कहना। अल्लाह का अमीन है मोहम्मद, उसने आगे जाबिर को अमीन बनाया। हाथ उठाओ यार, पहले कितने अच्छे लग रहे हैं हैदरी यार। बिस्मिल्लाह। हजरत जाबिर ने अपनी ज़ौजा से कहा, जब खंदक खोदी जा रही थी, कि हम अपने हिस्से का काम करते हैं। सरकार मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा और हसनैन शरीफैन भी अपने हिस्से की खंदक खुद खोदते हैं। हम घर भी आ जाते हैं, लेकिन सरकार घर नहीं गए। तीसरा दिन हो गया है कि यहीं अपनी खंदक में ही है और फाके में है। तो तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है ताकि सरकार की फाका कुशाई हो जाए। वाह वाह। और हमारे सहन में वो नालैन आ जाएगी जो अर्श से भी ऊपर चली जाती है। आओ सैयद, बिस्मिल्लाह। पीर जवाद शाह साहब, मालिक सलामत रखे। आओ मेरा बात, बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। अरे दीगर सलावत। उसकी ज़ौजा ने कहा कि तू घर का मालिक है, तेरे अलावा और कौन बेहतर जानता है। 20 रोटियों का आटा है मेरे पास। हाँ, छोटा सा बच्चा बकरी का है, वो सामने है। बस इतने लोगों की गुंजाइश है, कर गुजारे सरकार से, तरस फरमाएं। वो जाबिर कहते तू इंतज़ार कर, मैं फिर होके आता हूँ। फिर खंदक के मैदान में पहुँचा, हज़रत सलमान खड़े थे। सलमान भाई, सरकार अपने खीमे में इजाज़त लेके दे, गुजारिश करनी है। इजाज़त मिली, खीमे मुस्तफ़ा में दाखिल हुआ, सलाम किया। सरकार ने सलाम का जवाब दिया, कदम चूमे, मौला एक गुजारिश करनी है। फरमाते हैं बोलो। जिस तरह उस पढ़ना एक फ़न है, हर बंदा नहीं पढ़ सकता, सुनना भी एक फ़न है। आपको आता है इस्तेमाल अगर करें तो। कहते सरकार मैं हौली हौली बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, ऐसा बोलो। कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा बकरी का है। आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा, मौला बस इतने लोगों की है गुंजाइश। ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और दोस्त सुनेगा। 20 तो रोटियां हैं, शर्मिंदा हो जाऊंगा, किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते क्या? कहते मौला 20 रोटियों का आटा, छोटा सा बच्चा बकरे का। आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे हसनैन, सलमान, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा, अम्मार, बस इतने लोगों की गुजारिश है। ऊंचा नहीं बोल रहा, बादशाह कोई और सुन लेगा। उसने कहा ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुन लेगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर, जाबिर के घर खाने की दावत। आप सलामत रहे सरकार। तो हैदरी जिंदगी में
حضرت بلال بھائی جان وہیں سوار ہو گئے جہاں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، ان کا اعلان سننا، لطف لینا۔ بلال کہتے ہیں یا اہل المدینہ، ایک دو، تسی کیوں گھبرا گئے ہو یار؟ اے مدینے والو، محبوب خدا کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر۔ 3 دفعہ اعلان کیا پکا۔ جابر نے سرکار قدم چومے، بادشاہ ہاں انتظام کرو ہمارے ہیں، سمٹ گیا ہوں میں سرکار۔ جابر گھر پہنچا تھوڑا اداس، اس کی بیوی اٹھی، جابر خیر ہے؟ سرکار نے دعوت قبول نہیں کی۔ یہ جملہ اردو چ نہیں آکھنا جی، مزہ ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا جی میں سرکار قبول کی تھی، یہ کس کرنی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا پھر تو خوش ہو، تو کیوں اداس ہے؟ کہتے پہلے سن تو لے، یہ جملہ پردہ داروں کے حق میں ہے، لیکن داد میں نے آپ سے ہی لینی ہے، اور لینے کو نہیں چھیننے کو دل کر رہا ہے۔ جابر کی بیوی کہتی ہے پھر بتا۔ اس کہتے ہیں میں نے سرکار کو ایسا ایسا گزارش کی کہ سرکار اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، سرکار نے بلال سے کہہ دیا وہ میرا بھائی ہے، تو جانتی ہے، اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے، تو عورت ذات ہے، تو گھر سے باہر جاتی نہیں ہے، لوگوں کا سامنا تو میں نے کرنا ہے، شرمندہ شرمندہ پھروں گا کہ ہم جابر کے گھر سے بھوکے آ گئے تھے، سارے مدینے کو 20 روٹیاں کیسے کھلاؤں گا؟ جابر کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھی، کہتی ہے جابر شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بول سکتی، لیکن میں عشق محمد میں بولنے لگی ہوں، آج کی مجھے معافی دینا۔ جابر کہتے بول، کہتے جابر عرصہ ہو گیا ہے تجھے سرکار کی نالین کے بوسے لیتے ہوئے، ابھی تک تو یہاں تک بھی نہیں پہنچا؟ تو نے محمد کو بلایا ہے، باقیوں کو محمد نے بلایا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہاتھ سرکار مصطفیٰ کا صدقہ امام زمانہ حیدری محتاج نہ فرمائے۔ آپ کے کیا کہنا ہے میرا بھائی؟ یار ایک دفعہ دل کر رہا ہے عشق مصطفیٰ میں تھوڑے ہاتھ اونچے چالو جوان، حیدری علی 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 یا علی مدد۔ سبحان اللہ، حد کر دیا آپ نے۔ ہر چہرے پہ مجان مہربانی مسکراہٹ آ گئی، عشق مصطفیٰ نظر آ رہے چہروں پہ لکھا ہوا۔ اس کی بیوی کہتے ہیں میں کھانا تیار کرتی ہوں تو سرکار کا انتظار کر۔ کھانا تیار ہو گیا، سرکار بھی تشریف لے آئے۔ آپ کے مرشد علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب عقیل علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ سے بندے گنے، 1200 1400 یا 1600 بندہ تھا۔ جابر کے گھر، بسم اللہ جی، سرکار اپنی مسند پہ تشریف فرما ہو گئے، او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ، ایک صلوات پڑھیں مرشد کی آمد تک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت ماں بالی جناب ہمارے محسن قبلہ سے زیغم بادشاہ صاحب، نعرہ تکبیر، اے ٹھیک کیتا جی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پکھا پکھا مولا صحت زندگی عطا فرمائے، مولا سایہ سلامت رکھے، مولا اسی طرح منبر آل محمد پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کی زیارت کرتے رہیں۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی، بسم اللہ۔ کھانا تیار ہو گیا، سرکار آگئے، 1600 1200 یا 1400 بندہ، ختم ہوگی پڑھائی۔ سرکار نے اپنی مسند پہ تشریف فرمائے، جابر کھانا، سرکار تیار ہے، لے آؤ۔ ہٹ گیا دھیان، میرا خیال دھیان تھوڑا سا، 20 روٹیاں سہیں، چھوٹی سی ہنڈیا دیگچی سالن کی، سرکار کی خدمت میں پیش کی۔ اس بندے نے مجھے 35-40 منٹ کیا سنا اپنے کمال ہے، جو اب توجہ میں نہ ہوا، شکوہ نہیں کر رہا لیکن توجہ آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ سرکار نے 1600 بندے کے سامنے حسین کے پاک نانا نے دیگچی ہنڈیا کا سرپوش ڈھکن ہٹا کے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ ہے جنہوں نے پھر ایک دفعہ توجہ فرما لی ہے۔
اور سرکار نے حکم دیا جابر لے جا اپنی بیوی سے کہا اس کا ڈھکن پورا نہ ہٹائے، آدھا ڈھکن ہٹائے اور تقسیم شروع کرے۔ اور جابر سے کہا یہ 1600 بندے میں اعلان کر، حسن کا نانا کہہ رہا ہے کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے، لیٹ لیٹ کے کھانا ہے، گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے۔ آپ کے رزق کی برکت کے لیے اب دعا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، داد بڑی ہو گئی ہے، جھولی پھیلاؤ نہ پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، خیرات ملے گی، ضرور ملے گی۔ 1600 بندے نے اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، کتنی دفعہ کہوں سرکار، اتنا کھایا، اتنا کھایا میرے بچوں، اتنا کھایا کہ ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے زمین سے اٹھے، دیواریں پکڑ پکڑ کر اپنے گھروں کو پہنچے۔ آخر میں جابر کی دل جوئی کے لیے 2 لقمے سرکار مصطفیٰ نے، 2 لقمے امیر المومنین نے، 2 لقمے حسنین شریفین نے تناول فرمائے تاکہ جابر کی دل جوئی ہو جائے۔ اٹھے دسترخوان سے محبوب خدا، اپنی ابا اٹھا کر بلا تشبیہ سرکار نے کاندھے پہ رکھی اور جاتے ہوئے کہا جابر جی شہنشاہ تو نے میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کرائی ہے، جاتے ہوئے محمد تجھے انعام دے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے، قیامت تک کھلاتی رہے، کھلاتی رہے، کھلاتی رہے، جس کا لعاب حیدری آئے۔ تواڈے زندگی آنا حیدری آئے۔ اور وہ جو تو نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا اس کی کھال کدھر ہے؟ سرکار وہ ہے لیا، وہ کھال لے آیا۔ یہ تیرے مہمانوں نے ہڈیاں پھینکی یہ اکٹھی کر، ہڈیاں اکٹھی کھال کے اندر ڈال، اس نے اندر ڈالی، رحمت قل نے بلا تشبیہ ہاتھ پھیرا، وہ میں کر کے پھر بھاگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے عزت مصطفیٰ کی ہے، ہر عزت مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ہم علی کو بعد میں مانتے ہیں یار، اور ہمیشہ اپنا خرچ کرتا ہے۔ یہ کربلا سے لے کر شام تک یہ جو خون بہایا گیا ہے یہ سارا علی کی اولاد کا خون ہے۔ میں تواڈی حیات پتر قربان کروں، سیدہ طاہرہ تواڈی حیات مہر پہ لانے میں صدقے ہو جاؤں۔ سید نہیں ہے کرن گے، عزادار نہیں کرن گے تو کون کرے گا؟ آج 11 سفر ہے، بس 9 دن کے بعد پہنچ جائے گی بھائیوں کی جاگیر میں علی کی زخمی بیٹی۔ میں ناکھانو سلام کرا جو سمندر بھی بن گئی ہیں۔ بادشاہ تشریف فرمائیں، بس 1-2 جملے کہنے ہیں، ایام ازاں نہ ہوتے تو میں یہیں چھوڑ دیتا احترام سید میں، لیکن ایک جملہ کہنا ہے بس، وہ مہر لگوانی ہے۔ پورا 1 سال معافی دے دینا، سادات کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، دل زخمی ہوگا، دکھے گا، لیکن اس دل دکھے کی میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ تھوڑی غربت ہے؟ پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی یزید جیسے بے غیرت کے شہر میں بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ یار، آپ کو حسین کی اماں خیرات عطا کر رہی ہے، ذاکر ایک وسیلہ بن جاتا ہے، خیرات بی عطا کرتی ہے۔ سال کے بعد آ بیٹھا پھوپھی کے سامنے، خون کے جس نے پرنالے بہائے۔ اماں بغیرت کہتے وطن جاؤ، بی بی کہتے تھک گیا بے حیا، سجاد میں شام کی فاتح ہوں، فاتح اپنی مرضیاں منواتے ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں اسے کہو پوری کرے، میں جاتی ہوں وطن۔ اماں حکم، بی بی کہتے میری پہلی شرط میرے حسین کا کرتا واپس کرے، اور میں تواڈی حیات و پتر قربان کرا۔ تھوڑی تھوڑی ٹیک چھوڑ دو، ہے کر دو بھائی جان، ناراض نہ ہونا، جو جوان بیٹھے ہو وہ میں صدقے ہو جاؤں۔ میرے حسین کی انگوٹھی واپس کرے، میری ماں کی چادر واپس کرے، باقی یہ 11 بچ گئی ہیں میرے علاوہ، جس کا جو سامان ہے وہ خود بتائیں گی۔ اب نہ کاغذ نہ قلم، سجاد مولا کے پاس اپنے آنکھوں کے خون کو روشنائی بنایا، ابا کے دامن کو کاغذ، لکھنا شروع کیا لوٹ کا مال۔ دربار یزید میں پہنچے باپ اور بیٹا اکٹھے، یزید کہتے ہیں جاتی ہے وطن تیری پھوپھی؟ فرماتے جاتی ہے، لیکن یہ شرطیں ہیں، میرے بابا حسین کا کرتا واپس کر، میرے بادشاہ حسین کی انگوٹھی واپس کر، کربلا کی سید زادیوں کے لوٹے ہوئے سامان واپس کر۔ یزید کہتے ہیں اب مجھے کیا پتا تیرے بابا کا کرتا کس کے پاس ہے؟ فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا، یہ ابن جویریہ بیٹھے تیری کرسی پر،
اس بے حیا کے پاس ہے میرے بابا کا کرتا۔ یزید کہتا جا لے آ حسین کا کرتا، معافی دینا یا ہے کرنا۔ جیسے کرتا آیا اس بے غیرت نے بلا تشبیہ کھول کے دیکھا شبیر کا کرتا، کہتے سجاد اس کرتے کو تیری پھوپھی نے کیا کرنا ہے؟ کرتے کو کوئی جگہ بتا جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو، میں تو اڈی حیات نسل قربان کر دے ماں۔ سجاد کہتے کچھ نہیں کر رہے گی، قیامت کا گواہ بنا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں پیش کر کے بتائے۔ واہ 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 واہ، جو جوان بیٹھے ہو ہولے ہولے سینے تے ہاتھ مار لو ایک باری، ناراض نہ ہونا، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو، بی بی آپ کے ماتم کی گواہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ زنجیر اترے باپ اور بیٹے کے، ایک گٹھڑی سجاد مولا نے سر پہ رکھی، ایک گٹھڑی مولا باقر نے، زندان میں داخل ہوئے۔ یہ جملہ نہیں ہے میرے لیے چھری، میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو کتنی دیر پتہ نہیں میں خود ہے کرتا رہا، اور آپ ہے کرنے والے لوگ تشریف فرماؤ جن پر بی بی راضی ہو رہی ہے، اس جملے پر ہے کر کے اگر نکل جائے تو بی بی دستخط کر دے گی۔ سجاد مولا نے گٹھڑی کھولی، اماں یہ آپ کے سر کی ردا، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان۔ علامہ دربندی کہتے ایک چیز بچ گئی باقر کے بابا کے پاس، سجاد علیہ السلام نے جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں چھپائی، آنکھیں آنکھیں نہ رہیں، خون کا پرنالہ بن گیا۔ عالیہ بی بی بیٹے کی گردن میں بہیں ڈال کر کہتی ہے روتا کیوں ہے، چھپاتا کیا ہے؟ کہتے اماں یہ چادر کرتا نہیں، میری سکینہ کے 2 در بچ گئے۔ اماں میری بہن شام میرے حسین کے عزت والے عزادار، دل کر رہا ہو تو ایک دفعہ مار لو سر پہ جو جوان ہو، جس کا نہیں کر رہا اس کو میں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ مان اللہ مان، حوصلہ جی حوصلہ جی حوصلہ 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 میرا قبلہ۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، ختم ہوگی میری پڑھائی۔ کتنے یتیم بچ گئے تھے؟ 9، 84 یتیموں سے 120 سیدزادیوں سے 12۔ کبھی آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں 108 کدھر گئی؟ نہیں ہے ہی نہیں کیا آپ نے، 12 جو بچ گئی تو 108 کدھر گئی؟ کھا گئی شام کوفہ زمانے کی مشکلات۔ 84 یتیموں سے 9۔ جناب عالیہ نے کہا سجاد یہ جو 9 بچے چل رہے ہیں نا، یہ شام میرا ملک ہے، اب یزید کا نہیں، میں نے فتح کر لیا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہم بی بی کے ملک سے خالی ہاتھ چلے، انہیں کہیں کچھ مجھ سے مانگے میں عالیہ عطا کروں۔ 7 بچے چل کے آئے مانگنے، ایک دفعہ ہے اونچی کر دینا، پیچھے بچ گئے 2۔ اب مخدومہ زخمی ہتھیلیاں ایک کے نہ خود اٹھی، سجاد ان 2 سے کہے یہ چل کے نہ آئے، میں خود زینب چل کے جاتی ہوں۔ یہ ہیں کون؟ یہ عباس مولا کی 2 بیٹیاں ہیں۔ واہ واہ۔ بی بی کہتی ہے میری غازی کی بچیاں میرے پاس چل کے نہ آئے، میں خود عالیہ چل کے جاتا۔ ہے عالیہ چل کے زخمی ہاتھ بچیوں کے سر پہ رکھے، ہاں میرا بیٹا چل رہی ہو شام سے، کچھ مانگو میں عطا کروں۔ دونوں بیٹیاں مولا کی جناب عالیہ کے قدموں پہ گریں، ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں بی بی ہمیں سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ ہم نے پہلے کربلا جانا ہے پھر مدینے جانا ہے۔ ہاں میرا بچہ، بس بی بی ہم کچھ نہیں مانگتی، یا میں مر جاؤں یا آپ ہے کریں، بس ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ شام سے کربلا تک راستے میں ہمیں موت نہ آئے، ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہیں۔ میرا بیٹا کیا کرو گی زندہ جا کر؟ کہتے سیدھا جائیں گی اپنے بابا عباس کی قبر پر، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گی بابا اور جس نے تجھے مشک پہنائی تھی ہم اسے کفن نہیں پہنا سکے، بابا بغیر کفن کے دفنائے ہیں حسین کی یتیم بیٹی کو، بابا کڑیوں سمیت سو گئی ہے سکینہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔